آپ اس کو سادہ رکھیے گا جی، ٹھیک ہے، بات رپیٹ نہ ہو، اس میں جھنکار نہ ہو، ٹھیک، سادی سی آواز نکلے بس، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کچھ ڈرے ڈرے سے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو عمران خان بھی کہہ رہا کہ ڈرنا نہیں ہے۔ اچھا وہ کہتا ہے گھبرانا نہیں ہے، آلو پاوے گھبرانا نہیں ہے۔ تو آپ تو ان کی محفل میں گھبرائے بیٹھے ہیں، گھبرائے نہ حضرت جی، ستی خیرن۔ کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کسی نے بھی کرونا سے نہیں مرنا، مرنا اس نے ہے جس کو اس نے مارنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ ڈر کے نہ بیٹھے ہیں۔ ڈرنا سنیوں کو سجدہ ہی نہیں ہے، سنی ڈرنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ نہ ڈرے ہیں، کوئی بھی نہیں۔ دیکھیں نا، اگر کچھ ہوتا ہے اس طرح کا تو مصباحی کب کا پھک چکا ہوتا ہے، افتخار رضوی کا کب تک اعلان ہو چکا ہوتا ہے۔ کچھ بھی نہیں، آپ نہ گھبرائیں کوئی۔ اللہ یہ میں نے صرف آپ کے لیے پہنے ہیں، مجھے سے کوئی نہیں ہے۔ بالکل آپ ایزی ہو کے چل ہو کے بیٹھیں، کوئی اللہ اللہ خیر ستے خیر نہیں، بالکل نہ آپ ڈرے ہیں۔ جہاں سبحان اللہ کہنے کی باری ہے دلیری سے سبحان اللہ کا، جہاں درود پاک پڑھنے کی باری ہے دلیری سے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ دیکھیں نا، وہ سامنے حدیث پاک لکھی ہے، القول البدی، یہ کتاب کا حوالہ ہے۔ جو ایک بار یہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس پہ 70 رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جس پہ 70 رحمتوں کے دروازے کھل جائیں، کرونا نے اس کا کیا بگاڑنا ہے؟ کرونا اس کا کیا بگاڑے گا؟ اس لیے آپ بالکل نہ گھبرائیں، آپ دلیری رکھ کے بیٹھیں۔ اگر آئی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا حضرت، اور اگر نہیں آئی تو کوئی مار نہیں سکتا حضرت۔ یہی ہمارا عقیدہ، اور میں بچوں سے کہا کرتا ہوں، ہم نے اللہ کے دوستوں سے، ان پاکوں سے یہ سیکھا ہے، موت کا ایک دن مقرر ہے اور اسی دن مریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد میں۔ ایک دن مقرر مالک نے کر رکھا ہے، اسی دن مریں گے، نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد میں۔ آپ تھوڑا سا بس دلیری رکھ کے بیٹھیں، حضور کی محفل میں بندہ ڈرا ڈرا سونا نہیں لگتا کوئی بھی، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ صرف ایک بار نا، ایک بار کوشش کریں دائیں بائیں نہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی، توجہ کے ساتھ نا یہ عقیدہ رکھ کے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور محبوب علیہ السلام سن رہے ہیں، صرف سن ہی نہیں رہے بلکہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہ جو آپ کو اپنی چاروں طرف دیواریں نظر آ رہی ہیں، یہ آپ کے اور میرے لیے ہیں، یہ آپ کو اور مجھے دیواروں کے آگے نظر نہیں آتا، لیکن یاد رکھنا ایسی کروڑوں دیواریں بھی نگاہ مصطفیٰ میں حائل نہیں ہو سکتی ہیں، ایسی کروڑوں دیواریں بھی حضرت ہیں۔ یہ ماشاءاللہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کا بہت خوبصورت نام ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے لیے شاعر مشرق نے لکھا تھا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے،
اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، بر وقت کیا اللہ نے جس کو خبردار ہے۔ یہ آپ کے لیے لکھا ہے، یہ شب برات گزر گئی نا، اب تو رمضان المبارک کی آمد ہے۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت مجدد پاک آپ اپنے معمولات سے فراغت حاصل کر کے نا اپنے حجرہ خاص میں جلوہ گر تھے، تو بی بی صاحبہ خادر خدمت ہوئی، آپ کی زوجہ محترمہ، تو لکھا ہے کہ رنگ مبارک زرد تھا اور بڑی پریشان تھی، تو آپ نے فرمایا تو اتنی پریشان کیوں ہے؟ تو آگے سے عرض کرتی ہیں میں نے سن رکھا ہے کہ اس شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک جس کا انتقال ہونا ہے اس کا نام لوح محفوظ سے کٹ گیا ہے، تو میں اس لیے پریشان ہوں، پتہ نہیں میرا نام لکھا ہے یا کٹ گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابھی تجھے پتہ ہی نہیں تیرا نام لکھا ہے یا کٹ گیا ہے، پھر بھی تیرا یہ حال ہے، ذرا اسے بھی تو دیکھ جسے اپنا نام کٹا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے۔ یہ تو ان کے غلاموں کی شان ہے، تو قربان جاؤں پھر ان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو حضرت مجدد الفیضانی کی شان ہے حضرت۔ اچھا، لوح محفوظ تو 7 آسمانوں کے اوپر ہے نا حضرت جی، حضور نبی علیہ السلام کی اپنی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک سفر کیا جائے، ایک تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک سفر کیا جائے تو یہ زمین سے لے کے پہلے آسمان کی مسافت ہے، ٹھیک ہے جی، یہ زمین سے پہلے آسمان کی مسافت ہے، ٹھیک ہے۔ اور مدینہ پاک سے آپ کے جڑا والے کی پتہ کتنی مسافت ہے؟ صرف 3000 کلومیٹر ہے۔ تو اگر آپ تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھ کے جائیں نا تو میرے خیال میں آپ 15-20 دنوں میں پہنچ جائیں گے، چلو میں مہینہ کہہ دیتا ہوں، تو پھر وہ دور ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے حضرت، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے حضرت۔ اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں یار سنیو تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم نے جڑا والا سے مدینہ پاک اتنا دور کر دیا، لیکن چلو اللہ رحم اور خیر فرمائے یہ سلسلہ کم ہو جائے، لیکن چلو ایک بات تو مان لو نا کہ مدینہ پاک سے جڑا والا دور نہیں ہے، ہم نے دور کر دیا ہے۔ اللہ یہ جن پاک لوگوں کے ہم عرس میں بیٹھے ہیں نا ان کے لیے دور کوئی نہیں تھا، کسی ایسے نے تو کہا تھا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں ہیں۔ اور یہ پی آئی اے کی لوڑ کسی اور کی ہوگی، حضور کے غلاموں کو نہیں پی آئی اے کی لوڑ حضرت ہے، ان کا دن اگر جڑا والا میں ہوتا ہے تو رات ان کی مدینہ پاک ہوتی ہے حضرت۔ یہ ہم نے دور کر دیا حضرت، یہ ہم نے دور کر دیا، باقی دور نہیں ہے حضرت۔ وہ اعظم چشتی نے لکھا تھا، اللہ اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے، کمال لکھا تھا چشتی صاحب نے۔ آپ فرماتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا۔ یہ ہم نے دور کر دیا ہے، باقی میں آج بھی اسی پہ ہوں حضرت جی، دور نہیں ہے حضرت، ہم نے دور کر دیا حضرت۔ دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا حضرت، ہم نے دور کر دیا، باقی دور نہیں ہے حضرت جی۔ اس لیے تو اقبال نے کہا تھا دلے بھی نہ بھی کر خدا سے طلب، دلے بھی نہ بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے حضرت، اپنے اللہ کلو ویکھن والا دل عطا کر، کیونکہ حضرت یہ جو آنکھ ہے نا یہاں سے میں چلا تھا یہ دیوار کے آگے نہیں دکھاتی ہے حضرت، لیکن جب دل کی آنکھ عطا ہوتی ہے تو پھر وہ زمین پہ کھڑا کر کے عرش الہی بھی دکھاتی ہے حضرت۔ یہ جو اندر کی آنکھ ہے اس میں بڑی طاقت ہے حضرت۔ لیکن حضرت جی مانگے کون؟ وہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے، مانگے کون حضرت؟ ہم تو بھاگ پڑے ہیں پیسے کے پیچھے حضرت، مانگے کون حضرت؟ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روی منزل ہی نہیں۔ میں نے تو ماشاءاللہ، اور ظاہر ہے جی بتا رہا ہے رنگ کو واقعی اللہ والے تھے حضرت۔ میں آپ کو اپنے بزرگوں کی بات سناتا ہوں، حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ، افتخار بھائی نے زیارت کی ہے ان کی ہے، آپ نے 100 سال کے قریب عمر پائی حضرت جی، تو بس ایک دکھ لے کے تشریف لے گئے، پردہ ہی فرما لیا۔ آپ فرماتے ہیں 100 سال ہو گئے حضرت جی، 100 سال ہو گئے، جڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں آج تک کو منگن ہی نہیں آیا ہے۔ 100 سال ہو گئے جڑا سودا لے کے بیٹھے سا کو منگن ہی نہیں آیا، اسی انجی لے چلے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کوئی لبا ہی نہیں ہے جڑا ساڑھے چنے چا بلندا،
یہ بڑے دل دکھے ہوئے ہیں اللہ والوں کے ادھر اللہ یا رسول فرمایا جڑا سودا سی لا کے بیٹھے کو منگن ہی نہیں آیا 100 سال ہو گئی نہیں اسی لے چلے ہیں جی نہیں ادھر جی دعا فرماؤ اللہ طلب عطا فرمائے اور طلب بڑا کچھ کرتی ہے. میں نے کہا نا یہ طلب فاصلے مٹا دیتی ہے. یہ میرے بزرگ کیونکہ آپ کی 7ویں پشت تھی ادھر جی 7ویں پشت پہ آ کے اینڈ ہو گیا ادھر. اللہ نے پھر آپ کو سلبی اولاد نہیں عطا فرمائی. آگے ماشاءاللہ روحانی یہ میں نہیں بول دی میرے چ میرا یار بولتا میں کہاں بول رہا ہوں ادھر وہی بول رہے ہیں وہی حقیقت ہے. یہ میری ذرا داڑھی نا واوی سفید ہو گئی. عمر میری صرف 37 سال ہے ابھی. میں اس دن ایک دفعہ ملتان شریف گیا تو وہاں کچھ شاہ صاحب تھے تو مجھے سینے سے لگا کے فرمان لگے تیری تے یہ عمر ہی نہیں جڑیاں گلاں تو کر تیری تے عمر ہی نہیں ہے جڑیاں تو گل یہ میں نہیں کرتا حضرت آپ ہی کرن ڈے نے ادھر. میں تو کہا کرتا ہوں حضرت جی میں تو ٹیپ ہوں جو ان کی مرضی ہوتی ہے کیسٹ ڈال دیتے ہیں میں بول دیتا ہوں ادھر باقی کچھ بھی نہیں ہے ادھر جی. ہیں وہ اللہ کا شکر ہے ڈگریاں بھی ہیں سندیں بھی ہیں لیکن عالم یہی ہے لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ہے ایک گیت سجن دیکھا رہی ہے. بس یہ رنگ ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے عمر ہو گئی ہے جڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کو منگن آیا ہی نہیں. طلب دا سودا منگو. یہ طلب بہت کچھ کرتی ہے. وہ 7ویں کیونکہ پشت تھی آپ خود فرماتے ہیں 7ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. اور حضرت آپ سادات جلوہ گر ہیں ایسا میرے پیر خانے کو سادات سے محبت تھی. میرے پردادا شیخ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی آپ کہیں بیان کے لیے تشریف لے گئے تو اب تو حضرت جی یوٹیوب نے عام کر دیا کہ سارے جانتے ہیں بھائی سلیمان مصباحی ہے. تو تب اتنا عام نہیں تھا. آپ تشریف لے وہ جو نقیب محفل تھے نا ان کو کہا گیا جی اب حضرت کا بیان ہے. انہوں نے کو بچہ بھیجا آپ کی بارگاہ میں کہ حضرت حضرت چٹ تھے نا اپنا نام لے کے بھیجو تاکہ میں دعوت دوں. تو اب اپنا نام تو نہیں لکھا حضرت تو لکھ کے آپ نے کیا بھیجا بندہ خدا کا ہوں امتی پیارے نبی کا ہوں. بندہ خدا کا ہوں امتی پیارے نبی کا ہوں حسنین کا غلام ہوں خادم علی کا ہوں. یہ میری پہچان ہے. حسنین کا غلام ہوں خادم علی کا ہوں. بیعت ہے میری حافظ عبد الکریم سے. عیدگاہ شریف بیعت ہے میری حافظ عبد الکریم سے حلقہ بگوش میں اس کامل ولی کا ہوں. اور پھر ایک اور جگہ آپ نے لکھا فرماتے ہیں 7ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. 7ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں عمر گزری اسی دشت کی سیاحی میں. وہ آپ کا نا کوئی سنگی تھا تو ایک دن آ کے نا آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضرت تو کو وظیفہ دسو میں نے. آپ نے فرمایا بھائی کا دے لئی. انہیں عرض کی تھی حضرت کہ حضور نبی علیہ السلام دی زیارت ہوئی. آپ مسکرا کے فرمانے لگے بھائی سنگیا تینوں کنے کیا کہ وظیفہ نہ زیارت ہوتی. اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ وظیفہ پڑھنا نہیں لیکن یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ وظیفے سے ہوتی ہے کیونکہ محبوب کسی کے وظیفے کے پابند نہیں ہے. ہاں دونوں باتیں مدنظر رکھنی ہیں. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وظیفہ پڑھنا نہیں لیکن یہ بھی نہیں. ہاں یہاں کیا ہے کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وظیفہ پڑھنا نہیں لیکن پڑھ کے یہ بھی نہیں سمجھنا کہ نہیں بھائی ہونا ہی ہونا ہے. بھائی مرضی ہے مالک کی مرضی ہے حضرت. بس ہمیں یہی ہے عشق لہر کتدی رو ہر دم. عشق لہر کتدی رو ہر دم اور کیڑی تند منظور ہوئے حضرت. پابندی نہیں ہے بھائی کوئی بھی ہے. آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا کہ وظیفوں سے زیارت ہوتی ہے. اور کرتا ہے حضرت بزرگوں نے تو کتابوں میں بڑے لکھے ہیں. آپ نے فرمایا انہوں نے اس لیے لکھے ہیں تو آرے لگا رہے تیرا ٹائم چنگا لگے جائے باقی وظیفوں سے نہیں ہوتی کوئی. اس نے کہ حضور پھر کیویں ہوندی ہے. فرمایا وہ تینوں بعد چ دساں گے پہلے اے دس اسی جے تینوں کو کام آکھیے تو کر لیں گا. انہیں کی تھی حضور حکم. آپ نے فرمایا گھر جاندے ہیں نا مچھی لے کے جانی ہے اور کرنا ہے کہ تو سالن نہیں بنانا انہوں تلنا ہے تو جنی کھادی گئی کھانی ہے تو ایک اور کام کرنا ہے کہ نال پانی نہیں پینا کوئی. اس نے کہا جناب ٹھیک ہے. وہ لے گیا جتنی کھائی گئی اس نے کھا لی پانی پیا کوئی نہیں. فارمی مچھی تو نہیں تھی کہ جنی مرضی کھا جو لگے ہی پتہ کوئی نہ دریا دی مچھی تھی.
وہ جناب 2-3 کام کر کے آ کے اپنی چارپائی پہ لیٹا. اب نیند کہاں جناب, سینہ جلے اندر جناب, اس مچھلی کی وجہ سے جناب وہ تپش تھی, پانی کی طلب تھی جناب. حضرت نے فرمایا تھا پانی پینا کوئی نہیں ہے. ساری رات بیچارہ اپنی چارپائی پہ تڑفتا رہا. وہ صبح کے قریب تڑف کے نا, وہ جب اعصاب تھک گئے, شل ہو گئے, تو بس ایمی غنودگی سی تاری ہوئی. تو کیا دیکھتا ہے کہ دریا پہ اور پیٹ بھر کے پانی پیا ہے. آنکھ کھل گئی تو پھر پیاسا, پھر آنکھ لگی, دیکھتا کیا ہے, ایک تالاب پہ ہوں, پھر پانی پیا ہے. آنکھ کھلی تو پھر پیاسا, پھر لگ گئی, کیا دیکھتا ہے, کنویں پہ ہوں, پانی پیا ہے. آنکھ کھلی تو پھر پیاسا, پھر کیا دیکھتا ہے, اپنے گھر میں ہی ہوں, بہت پانی پیا ہے. آنکھ کھلی تو پھر پیاسا. اتنی دیر میں اذان فجر ہو گئی. نماز فجر پڑھ کے حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ نے پوچھا بھائی سنگیا کی ہویا؟ عرض کی تھی حضور ہونا کی سی, ساری رات تے نیندر نہیں پئی, سرگی ویلے آکھ لگی تے بس ساری رات پانی ویکھیا. آپ نے فرمایا پھر کوئی گل سمجھ آئی ہے؟ انہیں عرض کی تھی حضور نہیں. آپ نے فرمایا وظیفے نہ زیارت نہیں ہوندی, زیارت طلب نہ لندی ہے. زیارت طلب نہ لندی ہے, کیونکہ اس دن تو پانی کا طالب تھا, تجھے پانی کی طلب تھی. پھر تیری طلب نے کیا رنگ دکھایا کہ تھا تو چارپائی پہ لیکن تو نے ساری رات پانی دیکھا. آپ نے فرمایا چلیا جس دن تو ہی انہاں دی طلب دا دیوا اپنے اندر بال لے گا نا, ہوئے گا تو ہی پاویں جڑاں والے, رات تیری بھی مدینہ ہی لنگے گی. آج طلب نہیں ہے, آج طلب نہیں. وہ طلب ہی تھی جس نے امام جلال الدین سیوطی میں یہ رنگ بھرے کہ آپ نے 90 بار حالت بیداری میں محبوب کو دیکھا ادھر یہاں. وہ طلب تھی حضرت, آج طلب نہیں ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل نہیں. کوئی کہندا میں یو کے وہا دیو, کوئی کہندا میں کینیڈا ویکھنا ہے. جس دن تیرے اندر مدینہ ویکھن دا شوق پی گیا ہے نا, تینوں وکھان گے پھر مدینہ ضرور تو دکھائیں گے حضرت جی. ہاں میں پہلی بار جب افتخار صاحب گیا نا تو بس طلب تھی لیکن پیسے نہیں تھے حضرت. مجھے مرشد پاک فرمانے لگے سلیمان تیاریاں کر لے, تیرا آرڈر آ گیا. میں نے کہا ایویں میری دل جوئی کرن دے. میں جمعہ پڑھا کے فارغ ہوا, میرے ایک مقتدی تھے حاجی غلام فرید صاحب, ان کا انتقال ہو گیا. انہوں کہنے لگے حضرت جی میرا دل کردا ہے کہ تسی عید کی رمضان چ مدینہ پاک جاؤ. میرے ڈیلے پاٹ گئے. میں ٹھیک ہے جناب, وہ ہو گیا. پھر جناب ایک اور پریشانی لگ گئی کہ ہوں مدینہ پاک تے جانا ہے تے خرچے دا کی کرنا ہے. من فرمان لگے چلیا جڑے بلان لگے نے خرچے دا بندوبست بھی کریں گے, تو ایویں دل چھوٹا کرن دے ہیں. وہ میرے ایک مقتدی ہیں, وہ جناب میرے تب بڑا سخت معاملہ تھا, میں نہیں کسی سے کچھ لیتا تھا. وہ جناب آ کے نہ گلاں شلاں کر کے من کہندا حضرت ایک گل تے نہ کریو. میں جناب اس نے میرے ہاتھ پہ 2000 ریال رکھ دیے. میں نے کہا چک. تو وہ جو ریال ہے نا حضرت جی, اس کے اوپر گنبد خضرہ شریف بنا ہوا ہے. تو رو پڑا, من کہنے لگا تانوں ایدا واسطہ ہے, مینوں نہ کریو ہے کوئی. طلب حضرت جب طلب ہوگی پھر سارا کچھ ہی ہوگا, اگر طلب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور آج دکھ کی بات ہے حضرت جی, آج طلب نہیں ہے. اور یہ جو طلب ہے نا, یہ کسی پنساری کی دکان سے نہیں ملتی ہے حضرت. اگر ملتی تو واللہ میں آتے لے آتا. میں کسی کاکے نو کہنا جی ٹپ چ کھولو تو شاہ صاحب دی بارگاہ چرزی پیش کرنی, جناب سارے نو ایک جگ پیا دیو طلب دا. یہ پنسار سے نہیں ملتی ہے حضرت, یہ کسی کی نگاہ سے ملتی ہے حضرت, یہ کسی پاک کی صحبت سے ملتی ہے حضرت. اس لیے حضرت جی اپنی صحبتیں ٹھیک کرو, اپنی مجلسیں ٹھیک کرو. اور میں آپ کو واللہ سچ کہہ رہا ہوں, یہ جس دوڑ میں ہم لگ گئے ہیں نا, یہ دوڑ ٹھیک نہیں ہے حضرت, یہ دوڑ ٹھیک نہیں. اب دوڑ یہی ہے کپڑے سب تو چنگے ہونے چاہیے, ٹھیک ہے یار, وقت کی ضرورت ہے, پس گئے ہیں معاشرے میں. مجھے بھی معاشرے نے یہ سکھا دیا. جب میں ابتدا میں چلا تھا میں بڑا سادہ تھا حضرت, چٹے سوٹ. وہ افتخار بھائی جی ساڑھے سیال کوٹی پروگرام, قبلہ شاہ جی ساڑھے سیال کوٹی پروگرام, وہ ایک 5 سٹار ہوٹل ہے, اس میں پروگرام تھا. میں جناب وہ چٹا سوٹ پایا, تھلے میں کینچی جوتی اینج دی, میں پگ بنی دی. میں جناب اپنی 70 کڈی تو میں تقریر کرن ٹر گیا. وہ اسپیشل پروگرام تھا جس میں سیالکوٹ کے صرف انڈسٹریل لوگوں نے آنا تھا حضرت. وہ اس کے باقاعدہ پاس بھی ایشو ہوئے تھے, مجھے بھی, میرے پاس بھی پاس تھا. میں بھی منو پاس دی کی لوڑ ہے, میں تو ڈاکٹر سلیمان ہاں. میں جناب باہر جا کے موٹر سائیکل کھلاری, میں اندر چلیا تو من چوکیدار نے روک لیا. من کہندا مولوی جی کدھر؟ میں جناب وہ پروگرام تے چلنا, تو کہندا پاس بہاؤ. میں جی پاس تے نہیں ہے. کہندا پھر تسی نہیں جا سکتے. میں جناب اندر وہ جی سامنے فلیکس لگی ہے نا ڈاکٹر سلیمان, وہ میں ہی ہاں. من کہندا چائے انہیں 70 تے آنا ہے, انہیں تو وڈی گڈی تے آنا ہے. میں یا اللہ
कहता उन्हें को 70 ते आना, उन्होंने तो वड्डी गड्डी ते आना ना, उन्होंने मुरीद होने ने इन्ने बड़े। और मैं यार और मैं ही सुलेमान। वो कहता जाओ काम करो जाओ। वो जिसने बुलाया था मैंने फ़ोन निकाल के ना उसको फ़ोन किया और मैं भट्टी साहब आके मैनू लै दे जाओ। कहता की होया? मैं चौकीदार अंदर नहीं आन दें। तो कहता पास नहीं, मैं तो पास घर छोड़ आया हूँ कि मुझे तो नहीं ना पास की ज़रूरत कोई भी। वो बहरहाल बाहर आया तो वो भी मुझे देख के कहता है हज़रत जी बंदा को थोड़ा जहा ज़रा टिशमटाश ही हो आता है, तुम ऐडे ही सादे आ गए। तो हमें भी दुनिया ने ये सिखा दिया है हज़रत, हमें ये तो दिल यही करता है हज़रत जी को थले लाचा हो तो खुला जा को कुड़ता हो हज़रत जी, लेकिन दुनिया ने सिखा दिया। क्या करें यार, मजबूरियाँ हैं हमारी। बाकी इसकी हकीकत कुछ भी नहीं है, मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये मजबूरियाँ हैं। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम है, जब को बंदा बुलंद इमारत बनाता है ना, ये लग गई है ना रेस हज़रत जी, ये रेस लग गई है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब को बंदा बुलंद इमारत बनाता है ना, तो फरिश्ता पहले आसमान का दरवाज़ा खोल के कहता है ओ बंदिया तेरी जगह ते ज़मीन दे थले वे तू ते की करना आंडे। ये कुछ भी नहीं है, असल कमाल यही है, असल कमाल यही है। 5 वक़्त की नमाज, अल्लाह का ज़िक्र, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पे दुरूद रज रज के पढ़ो। हाँ, और ये कोरोना परहेज़ पूरा करना है, बाकी परेशान नहीं होना कोई भी। सत्य खैर ने अल्लाह के फजल करम से। और मियाँ साहब ने तो कमाल कर दिया, आपने तो इब्तदाई इससे की है। आप फरमाते अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर हरदा, उसका नाम चितारन वाला किसे मैदान ना हरदा। हाँ जी, जिदन आ गई उदन वखरी गल है, बाकी हरदा नहीं उसका नाम लैन वाला हज़रत जी को। ये इमाम याफ़ई रहमतुल्लाहि तआला ने इसको रोदुर रयाहीन में लिखा, और ये ज़रूरत है। और ये किताब भरी पड़ी है हज़रत ऐसी बातों से। हज़रत मेरा तो दिल करता है ये रोज़ बात जो है ये टेलीविज़न पे नशर हो, डरा डरा के मार देने लगे हैं लोगों को। हज़रत जी वो इमाम याफ़ई लिखते हैं, कोई बुज़ुर्ग थे तो उन्होंने दौरान गुफ्तगू ना हारून के लिए बड़े सख्त जुमले बोल दिए जुमे में। बंदे तो बैठे होते हैं, वो बैठा था, उसने आके हारून रशीद को खबर दी। उसने कहा हज़रत जी आज तो मौलवी और ने सारा जुम्मा ताड़े ते ला हड़े। उसने कहा फिर फड़ के लाया हो, वो गिरफ्तारी होगी हज़रत की। वो लिखा है उसने हज़रत को किसी जेल में नहीं डाला, बल्कि उसने हज़रत को एक ऐसे डिब्बे में बंद कर दिया जिसमें बंदा हरकत ही नहीं कर सकता, हवा जाने का रास्ता कोई नहीं, उसी में पेशाब, उसी में पखाना, बंदा कितनी देर जिंदा रह लेगा। बड़ी अजियतनाक मौत थी वो हज़रत जी। उसको था सुबह तक बाबे होरी पौग जान गए हज़रत जी। लेकिन लिखा है कि जब सुबह आके हारून अपने दरबार में बैठा ना, तो किसी सिपाही ने आकर खबर दी हज़रत जी वो जेड़े बाबे होरी कल डब्बे च नहीं बंद किए। उन्हें कहा तो बाहर बाग च सैर करन डे दिन। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा लगता है मेरी सिपा में को हज़रत का मुरीद है, उसने निकाल दिया। उसने कहा फिर फड़ लिया हैं, जिदा साईं तगड़ा आया उन्होंने कितने डर होंगे किसी का। उन्होंने कहा फिर लै चलो, अब फिर छड़ा लेंगे हज़रत जी। वो लिखा है वो फिर ले गए। अब जब वो दरबार में आए ना, मेरे पास जो रोदुर रयाहीन का तर्जमा है ना, वो हज़रत शम्स बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला ने किया, और आप बड़ा फाजिलाना मिजाज रखते थे हज़रत। तो फिर आपने वो जो हारून और हज़रत की आपस में गुफ्तगू हुई उसको बड़े सोने अंदाज में लिखा है। आप फरमाते हैं कि जब वो दोबारा आए ना, तो हारून ने आते सबसे पहला सवाल ये किया, बाबा जी तैनू डब्बे चो किन्ने कढ़े है? आपने फरमाया जड़ा मैनू बाग च लैके गया। वो फिर पूछता है आपको बाग में कौन लेके गया है? आपने फरमाया जिन्हें मैनू डब्बे चो कढ़े है। हारून भी फाजिल आदमी था। वो लिखा उसने सर पकड़ लिया, और सर पकड़ के कहता है ये कितनी अजीब बात है। आप आगे से फरमाते हैं हारून है दस तेरे ते मेरे रब दी केड़ी गल अजीब नहीं है। यार गौर तो करो यार। चलो बाहर मैं नहीं कहता, जाओ कभी शीशे में खड़े होके अपने आप को ही देख लो है, और तुझसे भी कोई अजीब चीज़ आनी है दुनिया में। यहाँ हज़रत जी को छोटी सी चीज़ बनानी पड़ जाए, वक्ता पड़ जाता किबला शाह जी। ये देखना तुझे भी तो उसने बनाया है ना, क्या तेरी आंखें इटली से आई हैं? क्या तेरा नाक स्पेन से आया है? क्या तेरी ज़ुबान डेनमार्क से मंगाई गई है? क्या तेरे दांत नॉर्वे से आए हैं? क्या तेरा दिल जर्मनी से आया है? क्या तेरे गुर्दे अमेरिका से मंगवाए गए हैं? क्या तेरे फेफड़े कनाडा से आए हैं? क्या जो तेरी हड्डियाँ हैं वो आयरलैंड से आई हैं? और कुछ भी कहीं से नहीं आया। क्या हुआ? हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा। वो वही तो रब है जिसने माँ के पेट में तुझे जैसा चाहा बना दिया। कुछ भी कहीं से नहीं आया। कोई डाई नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, कोई नक्शा नहीं, कोई सांचा नहीं, बल्कि क्या इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैया,
ان یقول لہ کن فیکون۔ حضرت جی وہی تو میں کہتا ہوں، ہم غور و فکر کرتے کوئی نہیں، پھر میاں صاحب نے کمال لکھا حضرت جی، کمال کر دیا آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، کوئی انجینئر نہیں، کوئی مستری نہیں، کوئی مزدور نہیں، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چاند سورج چمکاندا ہے۔ اب میں سارے پہ غور نہیں کروں گا، دیکھو میرے بچوں اور قرب حاصل کرو دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو کیسا بنایا۔ میں آنکھ پہ گفتگو نہیں کروں گا، ناک پہ نہیں کروں گا، زبان پہ نہیں کروں گا، دل پہ نہیں کروں گا، گردوں پہ نہیں کروں گا، پھیپھڑے پہ نہیں کروں گا، صرف آپ کے انگوٹھے پہ گفتگو کر کے میں آگے نکل جاؤں گا۔ بنانے والے نے کیسا بنایا؟ یہ آپ کا انگوٹھا، یہ آپ کا انگوٹھا روئے زمین کے کسی بندے سے نہیں ملتا۔ اس پہ کوئی کوڈ نہیں لکھے اس نے 1 2 3 6 4 7 8 9 کچھ بھی نہیں لکھا، بلکہ کیا کیا ہے؟ گول گول لائنیں لگا دی ہیں، اور لگائی اس طرح کی ہیں کہ آپ کی لائنیں روئے زمین کے کسی بندے سے نہیں ملتی۔ بنانے والے نے ایسا بنایا، آپ کی یہ لائنیں روئے زمین کے کسی بندے سے نہیں ملتی۔ اور کسی کو تو چھوڑو، بنانے والے نے ایسا بنا دیا آپ کا اپنا ہی دایاں بائیں سے نہیں ملتا۔ بنانے والے نے اس طرح کا بنا دیا آپ کا اپنا ہی دایاں بائیں سے نہیں ملتا۔ قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا ہے۔ بکھرا پڑا ہے حضرت ہمارے ارد گرد اس کا نظام، اور وہ قرآن کریم میں دعوت دے رہا ہے آپ کو، لیکن کیا کریں حضرت، مادیت پرستی کا ایسا غلبہ ہے حضرت۔ کیا دیکھیں، اب دیکھیں نا حضرت، یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں مدرسے میں، میں کہتا ہوں جی آپ کا یہ جو مدرسہ ہے یہ 5 مرلے کا، جی آپ کا یہ حال، اللہ مجھے پتہ ہے اس سے کم ہے، لیکن چلو جی اللہ کا گھر ہے، بڑھانا ہی چاہیے۔ یہ آپ کا 5 مرلے کا میں کہتا ہوں جی حال ہے، 1 2 3 4، یہ 4 دیواروں نے حضرت جی اس حال کو اٹھا رکھا ہے۔ آپ کو پوری زمین پہ کوئی بندہ اس طرح کا نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کرے کہ جناب نیچے سے 4 دیواریں نکال دیں، میں آپ کو پھر یہ 5 مرلے کا کھڑا کر کے بتاتا ہوں، ہے کوئی؟ نہیں ہے۔ اللہ قرآن کریم میں آپ کو دعوت دیتے ہیں، او بندیا تیرا صرف 5 مرلے دا حال 4 کندھاں تو بغیر نہیں کھلوندا، کبھی باہر نکل کے ساڈا بھی تو دیکھنا ہے، کبھی باہر نکل کے ہمارا بھی تو دیکھنا ہے۔ اور میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سورہ نوح 29واں پارہ اللہ اس میں فرماتے ہیں الم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کیا تو نے نہ جانا، کیا تو نے نہ دیکھا، کیفا کیوں کر، خلق اللہ 7 سماوات طباقا، وہ تیرا ایک کھڑا نہیں ہوتا، اللہ نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں۔ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، لیکن دیکھیں کون، اور یہ افتخار صاحب قبلہ شاہ جی، یہ جسٹس جاوید اقبال نے خود لکھا ہے، اس کی کتاب ہے اپنا گریباں چاک، ویسے لے نہ آئیو بازاروں تے نہ ہی پڑھنے والی کتاب ہے، میں نے چلو بطور حوالہ نام دے دیا ہے، نہ اس کو خریدنا ہے نہ اس کو پڑھنا ہے حضرت جی، یہ نہیں پڑھنے والی کتاب حضرت، اس میں اس نے بہت کچھ عجیب و غریب لکھ دیا جاوید اقبال نے، لیکن اس میں لکھتا ہے، وہ کہتا ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ باہر گئے تھے، کہتا ہے میں نے پیچھے سے آپ کو خط لکھا، وہ کیا، ابا جی میرے لیے ریڈیو بھیجنا جی، تو اس میں لکھا ہے کہ علامہ محمد اقبال نے ریڈیو نہیں بھیجا بلکہ آپ نے اشعار لکھ کے بھیج دیے، اور وہ اشعار کیا تھے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ اور جاوید اقبال ریڈیو دا کی کرنا ہی، ایک باری ڈگا تے ٹوٹ کے ٹھوس، جڑا تیرے اندر عشق مصطفیٰ دا ریڈیو لگیا نو کیوں نہیں آن کردا ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اور جو سب سے سونا شعر مجھے اس میں سے لگتا ہے وہ کیا تھا، اقبال جاوید اقبال کو نصیحت کرتے ہیں، گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ اور جاوید اقبال اس گلاب کے پھول کو پوچھ، اور تو نکلا تو سبز رنگ کی ڈوڈی سے ہے، اور تجھے لال کس نے کر دیا ہے۔ اچھا میں باپ سے سوال پوچھتا ہوں، دسواں ذرا، ایڈا گلاب دے پھول نو لال رنگ ہویا ہے، اے ماسٹر کمپنی دا ہے کہ برجر کمپنی دا ہے، کیڑی کمپنی دا ہے؟ اچھا چلو ایک اور گل دسو، سارے بڑے سیانے بیٹھے ہو، یہ رنگ برش نال ہویا ہے کہ فوارے نال ہویا ہے؟ اچھا ایک اور گل دسو، ہاں یہ کنے جنے نے رل کے کیتا ہے؟
کدی پوچھو ہاں گلاب دے پھول نو جدن پوچھو گے پھر تانوں ضرور دسے گا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. اور منو نہ برش نہ رنگ ہویا نہ فوارے نہ رنگ کون نہ ہویا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. موتیا ویکھو گیندا ویکھو ام ویکھو آڑو ویکھو آلو بخارا. اور قرآن میں ہے, میں اللہ کی صرف وقت نہیں ہے, یہ آیتیں ہیں قرآن پاک کی, میں اپنی طرف سے آپ کو نہیں کہہ رہا, یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں. اللہ خود الہ طعامہ کا لفظ ہے. بندے اپنے کھانے پہ غور کر. امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء. ہاں جی یہ قرآن ہے حضرت, غور تو کرو یار. کبھی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا, وہی خدا. یہ دلیل ہے حضرت اس کے ہونے. یہ قرآن, میں نے کہا نا یہ قرآن ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام, اللہ خود فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. آپ گئے نمرود کے پاس, آپ نے اس کو دعوت توحید دی, اور بطور دلیل آپ کیا لائے؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے جو مارتا بھی ہے. آگے سے وہ کیا کہتا ہے؟ قال انا احیی و امیت. اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں. اور کیا کیا؟ ایک بے گناہ کو پکڑ کے سولی چڑھا دیا, جس کو سولی دی جانی تھی اس کو آزاد کر دیا. کہتا دیکھو جی. پھر ابراہیم علیہ السلام بطور دلیل آگے کیا لائے؟ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو بھی رب ہے تو ذرا سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا. فبہت الذی کفر. اور دیکھو کوئی جواب نہیں چاہیے ہیں. جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. اور آگے نظر بھی رکھے سماعتیں بھی. نہ ڈرو کرونا کلو, کرونا نہیں تگڑا, ساڑھا رب زوراں والا ہے. نہ ڈرو یار. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی, وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی. جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. دور نہ جاؤ حضرت, دن ب دن دوریاں بدن رہی تھی. دور نہ جاؤ حضرت. آلے دوالے وہ جلوے بکھرے دنے حضرت, بکھرے دنے حضرت. بس کوشش کرو دن ب دن قرب بدے حضرت, دن ب دن قرب بدے حضرت. اور میں یہاں یہی پڑھوں گا حضرت. وہ حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا, آپ کا کوئی مقتدی تھا, کوئی ادھر کا رہنے والا تھا, تو وہ حج پہ چلا گیا. جب واپس آیا نا تو خدمت میں آپ نے فرمایا پھر کچھ سنا یار دے شہر دیاں گلاں. تو وہ آگے سے کہتا ہے حضرت میں اتھے گیا تو تانوں کی دساں اتھے نور ہی نور سی. آپ نے پتہ ہی اینے جوگا کوئی نہیں ہے. آپ نے پھر اتھے فل بدی حضرت جی ربائی لکھی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے, وہ نور ہی ویکھا یا نور والا کتنی لبا ہے. تینوں کعبے وچ پیا نور دسے, ساڑھے بت خانے وچ پیا حضور وسے. میں کو نیڑے تے کو دور وسے. عرض کیتی بلے شاہ جی آپ تے نیڑے کیوں ہویا تے ساڑھے تو کیوں دور ہو گیا ہے؟ اس کا پھر جواب حضور بلے شاہ نے دیا. آپ فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے, ساڑھے بت خانے وچ پیا حضور وسے. میں کو نیڑے تے کو دور وسے, تیرے اندر بار پلیتی ہے. باروں باری پھر نہ کڑیے, ہوں جا دردہ کوڑا ہے. محنت کرو حضرت جی, محنت کرو. زندگی بہت قیمتی ہے. ہاں زندگی بہت قیمتی. جنہیں ہم باپ بیٹھے ہو حضرت, ایہی ساڑھے بزرگان دی تعلیم سی, ایہی ساڑھے بزرگان دا طریق سی. ماشاءاللہ خوشی ہوئی سادگی دیکھ کے بھی, صاحبزادہ صاحب نو ہی دیکھ کے, بزرگاں نو ہی دیکھ کے. باقی افتخار بھائی ساڑھے تو بہتر جان دینے کہ ہن بس الامان تے والحفیظ ہی ہے. وہ انہاں لات بہت سخت نہیں حضرت جی. وہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل, وہ دکان اپنی بڑھا گئے. اللہ صاحبزادہ صاحب دیاں خیرہ فرمائے, انہوں ظاہری باطنی علوم تو مالا مال فرمائے. محنت کرو حضرت.
محنت کرو پتر. آج بہت حالات خراب نے ادھر جی, بہت محنت. نماز نہ چھڈو ہے. اور جنہیں احباب بیٹھے ہو پتر سارے سونی کر کے داڑھی شریف رکھو ہے. ہاں. اور افتخار بھائی جی کیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ, بھائی آپ کو پتہ بزرگاں دیاں گلاں کچھ تاں ہونی ہیں. آپ فرماندے ہیں سنگیا ہے ککھ رکھ لے, سنگیا ہے ککھ رکھ لے. بھائی مرید بھی تو رنگ رنگ کے ہوتے ہیں نا. وہ کو مرید اگوں عرض کرتا ہے حضرت جی کی ہوئے گا ککھ رکھن نال؟ آپ نے فرمایا کل تیرا بھی ککھ رہ جائے گا. سر تے ٹوپی پتر, اور 5 وقت دی نماز دی پابندی ہے. ٹھیک ہے حضرت جی ہماری اسٹیجوں سے یہ باتیں نکل گئی ہیں, لیکن حضرت جی ہے ہی آئے بہت ڈاٹا پینڈا ہے. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ ہے جنہوں نے تو فیل ہے 12 لگی دی ہیں. لکھا جب آپ وضو فرما کے مصلی پہ نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوتے تو رنگ مبارک زرد ہو جایا کرتا تھا. کسی نے عرض کی مولا ہے کی رنگ ہے؟ آپ فرماتے تو دیکھ نہیں رہا کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا ہے. ٹھیک ہے حضرت آج اسی اس درباروں نسے دیں, آج اسی اس درباروں نسے, لیکن نس کتنے جاؤں گے حضرت؟ نس سکتا ہی کوئی نہیں حضرت. حضرت شاہ حسین نے بڑا سونا مصرع لکھا. آپ فرماتے کہے فقیر حسین نے مانا, کہے فقیر حسین نے مانا, دنیا چھوڑ آخر مر جانا, اوڑک کم اللہ دے نال. آپ فرماتے نے کتھے نس جائیں گا؟ 10 مینوں نس کے جانا کتھے ہی جانا تو اتھے ہی میاں. انا للہ و انا الیہ راجعون. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ہے جائیں گا کتھے حضرت؟ اس لیے تو میرے سیدی فرمایا کرتے تھے الف آیا سین تو لال خریدنے نو, ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو, تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو, ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ اس شانوں کی منہ بکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو. ہاں حضرت جی محنت کرو پتر, ایسو لے ضرورت ہے حضرت جی محنت. جو آج کل یہ بتایا اور سٹیجوں پہ سنایا جا رہا, ہاں ہمارے بڑوں کا کیا کمال تھا. افتخار بھائی سیدہ کائنات کی شان میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے. لکھا کہ سیدہ ساری رات اللہ کے حضور قیام فرمایا کرتی. اور میں شاہ جی کہا کرتا ہوں اسی اپنی نسبت کوئی فائدہ نہیں لیا, اسی سب انہیں نسبتاں دی دلیری تے بے عمل ہوئے. وہ جی پیر بڑا ماشاءاللہ خیرہ ہی نہیں ستے خیرہ نہیں. میں کہتا ہوں ادھر بھی تو دیکھنا ہے. امام الانبی ہیں, سیدہ کے بابا جان حضرت ہیں, اور سیدہ کے لیے محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ اپن فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے, خاندان نبوت کی سب سے لاڈلی شہزادی ہیں حضرت. اور عالم کیا ہے, ساری رات آپ اللہ کے حضور قیام فرمایا کرتی تھی. اور صوفیہ لکھتے کیا ہیں کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند فرماتے نا تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ربا تیری رات مک گئی ہے, اور کوئی رات تے اس طرح دی بنا کہ فاطمہ دا سجدہ ہی مکمل ہو جائے. آج کدھر ہیں ہمارے سجدے حضرت؟ ہمارے پاس کتنے سجدے ہیں حضرت؟ وہ یار جو ہم پہ فرض کیے گئے ہمارے تو وہ نہیں پورے حضرت. جو ہم پہ واجب کیے گئے ہمارے تو وہ نہیں پورے حضرت. جو موقع ہیں ہمارے تو وہ نہیں پورے حضرت. ہمارے تو وہ نہیں پورے حضرت. ہم نے باقی کیا سجدے کرنے؟ یہ لکھا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. کسی نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی حضور آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ آپ فرماتے میں نے 14 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ہر رات ایک قرآن پاک پڑھا ہے حضرت. آج ہمارا کیا تعلق ہے قرآن پاک کے ساتھ؟ ہم کتنا پڑھتے ہیں حضرت؟ ہم نے تو چھوڑ دیا حضرت. یہ رمضان آنے لگا ہے, 3 روزے نے سالانہ روزے رکھنے, ظہر تو بعد ہر بندے نے سر تے بام رکھ لینی, او مر گئے. اور ظالمہ تینوں اج مرنا یاد ہے جڑا 11 مہینے ٹھڈ بھردا رہا, وہ نہیں تینوں یاد کوئی. اور یہ تینوں 1 مہینہ تیری بہتری انہوں نے کہا کہ بخار ہے تھوڑے وقت تو لے کے تھوڑے وقت تک ہے سر تے زور تو بعد ہر بندے نے ڈگ دیاں پھرنا. اوے میں روزہ بڑا لگن دیا, خدا دا خوف.
امام اعظم امام ابو حنیفہ کے لیے میں نے پڑھا، آپ نے 20 سال اس طرح روزہ رکھا کہ فجر کی نماز پڑھا کے درس دے کے گھر تشریف لے جاتے، سامنے کھانا پیش کیا جاتا، آپ فرماتے باندھ دو، مدرسے ساتھ لے جاؤں گا۔ گھر والے آپ کے اس جملے سے سمجھتے شاید ناشتہ وہاں جا کے کریں گے، جب مدرسے تشریف لاتے وہ کھانا لا کے شاگردوں کو کھلا دیتے، شاگرد سمجھتے شاید گھر سے کھا کے آئے ہیں۔ 20 سال بعد پتہ چلا امام صاحب نے اس طرح نفلی روزے رکھے، نہ گھر والوں کو پتہ چلا نہ مدرسے والوں کو پتہ چلا۔ اللہ یہ 20 تراویاں پڑھنی ہیں ایک مہینہ، اللہ ابل تو پڑھنی ہے نہیں، جنہوں نے پڑھنی ہے انہوں نے اس حافظ صاحب پیچھے لب کے پڑھنی ہے جا کے جی پہلی تے آخری گل دی سمجھ آئے بس۔ تے جنہیں ذرا کسی چنگے کاری پیچھے پڑھنی ہے نا انہیں بھی پورا مہینہ کاری صاحب نے ٹونگ کے رکھنا۔ حضرت اج بوتا نہیں پڑھیا، حضرت ٹائم بوتا نہیں لا چھڑیا، انہیں بھی ٹونگ کے رکھنا ہے حضرت پورا۔ لیکن حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 40 سال عشاء کے حضور سے نماز فجر پڑھی ہے حضرت۔ اس لیے پتر یہ ہمارے بڑوں کی پہچان تھی، اور میں دکھ سے کہتا ہوں حضرت جی ہمارے پاس کوئی رنگ نہیں رہا، نہ وہ رہا نہ یہ رہا، یہ بھی رنگ سن لو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ اور میں بڑی گل پسند ہے، کوشش کرن دیا میرے کو عمل ہو جائے ہوں نہیں پیا، اللہ میں نے توفیق دے دے۔ لکھا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے حضرت، اور آپ نے نا وہ خود کو چادر میں چھپا رکھا تھا، خود کو اپنی چادر میں چھپا رکھا تھا، آپ بازار سے گزر رہے تھے، نظریہ صرف یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ نہ لگے کہ حضور غوث پاک لنگ دینے، لوگ محبت کرتے سن، لوگ دکانہ چھڑ کے تھلے اتر آن گے، کسی نو تکا لگے گا، کسی دے پیر تے کسی دا پیر آئے گا، کسی نو کونی وجے گی، کسی نو سٹ لگے گی، اس لیے چھپا کے گزر رہے ہیں تاکہ میری وجہ سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ ہوئے۔ وہ کیونکہ آپ نے چادر کو میں چھپا رکھا تھا، اور لکھا ہے کہ بغداد شریف میں سب سے قیمتی لباس حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیب تن فرمایا کرتے، لیکن پائیے کہ دوجی گل بھی سن لئیو، احمد عہدے تے رہ جاؤ، اگلے دن پھر اس کو صدقہ بھی فرما دیا کرتے تھے، بڑی قیمتی چادر ہوگی وہ لکھا ہے اس وقت بازار میں کوئی کپڑا چور کھڑا تھا، اس کی نظر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر پہ پڑ گئی، اس کو نہیں پتا کہ چادر کے نیچے کون ہے، اب وہ حضور غوث پاک کے پیچھے پیچھے اس نظریے سے چل رہا ہے کہ چادر کھو کے نسنا ہے، لیکن چادر بازار چ نہیں کھونی، رش بڑا پھڑیا جاواں گا، چادر اتھے کھو کے نسنی جتھے کہ بندہ نہ ہوئے، کوئی رش نہ ہوئے تاکہ پھڑے کوئی نہ مین۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ دنیا میرے سامنے اس طرح ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہے، آپ کو نہیں پتا تھا میرے پیچھے کون چل رہا ہے اور کس نظریے سے چل رہا ہے، پتہ تھا آپ کو، لیکن بڑے لاجواب لوگ تھے حضرت، آپ بھی چل رہے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں۔ جب حضور غوث پاک بازار سے باہر تشریف لے گئے نا جہاں رش نہیں تھا، اس کے کاغذوں میں اس نے آپ کی چادر پکڑ کے نا تو اس کو کھینچا، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، اس نے چادر کھینچی، ادھر آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب کریم چادر پھڑی پیڑی نیت نال سوں، چادر پھڑی پیڑی نیت نال سوں، لیکن پھڑ چادر میری لئی رب کریم انہیں دیتے کو اینج دا رحم فرما دے، یہ میری چادر پھڑ کے میرے نال ہی جنت جائے۔ کدھر گئے وہ رنگ، کدھر گئی وہ محبتیں حضرت، کدھر گیا وہ اخلاق، کدھر گیا وہ حلم، کدھر گیا وہ معاف کرنا، کدھر گیا وہ درگزر کرنا۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا، تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ چھوٹا نام ہے کہ روز مائیں مالک بن دینار پیدا کرتی ہیں، شاہ صاحب تو بخوبی اس بات سے کہا ہے کہ بھائی جہاں ماننے والے ہوں وہاں نہ ماننے والے بھی ہوتے ہیں حضرت، اور بعض تو پھر بڑی شدت اختیار کر جاتے ہیں نہ ماننے کے حوالے سے حضرت۔ وہ لکھا ہے کہ آپ کے علاقے میں اسی طرح کا کوئی گھر تھا، تو آپ نے اسی محلے میں جانا تھا، کوئی پروگرام تھا، ان کو پتہ چل گیا کہ آج حضرت نے یہاں گلی سے نا گزر کے جانا ہے، تو انہوں نے حضرت سے اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے نا انہوں نے تندور سے ساری راکھ اکٹھی کر لی کہ جب حضرت مالک بن دینار نیچے سے گزریں گے نا تو اوپر سے حضرت پہ راکھ پھینکنی اور اپنی نفرت کا اظہار کرنا ہے۔ آپ اپنے مریدین کے جھرمٹ میں تشریف لے جا رہے تھے، جب وہاں سے گزرے نا وہ پہلے تیار کھڑے تھے، انہوں نے اوپر سے حضرت کے اوپر نا سوا پھینکی، وہ
پگ خراب ہو گئی، چہرہ خراب ہو گیا، داڑھی خراب ہو گئی، اب اوپر دیکھ کے مسکرائے، لیکن مریدوں سے برداشت نہیں ہوا، وہ لڑنے پہ اتر آئے۔ آپ نے فرمایا بھائی گل دسو، سوا میرے تے سٹی ہے کہ تہاڈے تے؟ انہوں نے کہتی حضور تہاڈے تے۔ تو فرمایا جے میں نہیں لڑن ڈیا تو تسی کیوں لڑن ڈے تے؟ انہوں نے کہا حضور اسی بھی تے ایسے نہیں لڑن ڈے نا کہ آپ تے کیوں سٹی انہوں نے، تے آپ کیوں سنڈے ہو؟ آپ نے غصہ کیوں نہیں آیا کہ سوا سٹی ہے؟ آپ نے فرمایا یار مینوں تے تاں نہیں آیا کہ شکر ہے سوا چی جان چھٹ گئی ہے، باقی مالک تے اگ دے لائے کے ہیں۔ آئے آئے کہاں گئے وہ رنگ، کہاں گئے وہ رنگ؟ آج حضرت جی پاکستان کو پھر رنگوں کی ضرورت ہے، نفرتیں پھیل رہی ہیں، بھائی نے بھائی کا گریبان پکڑ دیا ہے، کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، عدم برداشت کا شکار ہیں ہم لوگ۔ وجہ اپنے بزرگوں سے دوری ہے، قرآن سے دوری، سنت سے دوری، سادات سے دوری، ان پاکوں سے دوری نہیں۔ پتر محنت کرو، زندگی بہت قیمتی، زندگی بہت قیمتی ہے، زندگی بہت قیمتی۔ لوئے لوئے پر لے گڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی۔ بس آخری بات اور میں گفتگو سے مٹوں گا کیونکہ میں نے آگے پہلے اکاڑے پھر اکاڑے سے چیچا وطنی جانا ہے۔ وہ لکھا ہے ایک دن سادات بیٹھے ہیں برکتیں لے کے، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر تھے، آگے بزرگ بیٹھے ہیں، پیچھے نوجوان بیٹھے ہیں۔ آپ پہلے بزرگوں کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا بھائی کسان کھیت تیار کرتا ہے، بی پاندا ہے، پانی لاندا ہے، فصل اگدی ہے، پھر فصل پک جاندی ہے، پھر یہ دسو کسان اپنی فصل نہ کی کرتا ہے؟ سب نے عرض کی تھی حضور وڈ لینا ہے۔ آپ نے فرمایا بابیو پھر تیار ہو جو، تسی پکی فصل ہو نے کسی ویلے بھی وڈ لینا جائے۔ یہی رے ملتے ہیں پاک لوگوں کی بارگاہ میں بیٹھنے۔ اسی لیے تو میاں صاحب فرماتے ہیں نیک بندے دی صحبت ہے جویں دکان اتاراں، سودا نقد لئیے نہ لئیے پھلے آن ہزاراں۔ فرمایا پکی فصل ہو، تیار رہی ہو، کسی ویلے بھی وڈ لینا جی انہیں۔ اب نوجوان بیٹھے تھے وہ ذرا دلیر ہو گئے، انہوں نے کہا لے بھی یہ مطلب پکاں گے تو بڑے جاؤں گے۔ آپ پھر نوجوانوں کی جانب متوجہ، آپ نے فرمایا بھائی کسان اپنا کھیت تیار کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، ابھی ایویں تھوڑا سا پودا نکلا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک طوفان آتا ہے اور اس کھیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم بھی تیار رہنا، کہیں تقدیر کا طوفان تمہیں اگنے سے پہلے پہلے نہ تباہ و برباد کر دے۔ تیاری پائی، تیاری، کسے ویلے بھی بلاوا آ سکتا ہے، تیاری ہے۔ نمازاں پوریاں، جھوٹ تو بچنا، حرام تو بچنا، غیبت تو، کینے تو، بغض تو بچنا، اور درود، ذکر، تلاوت، چنگا اخلاق، والدین دی خدمت دا ظہیرہ ہر ویلے کٹھا کر کے رکھنا ہے۔ پتہ نہیں کیڑے ویلے آرڈر، باقی ستہ ہی کہہ رہا ہے، باقی ستہ ہی کہہ رہا ہے۔ اس نے اپنا سر پکڑ کے نا کہا یہ کتنی عجیب بات ہے۔ آپ نے فرمایا ہارون یہ بتا تیرے اور میرے رب کون سی بات عجیب نہیں ہے؟ لکھا ہے کہ ہارون نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کے کہتا ہے میرا شاہی گھوڑا لاؤ، لایا گیا۔ فرمایا بابا جی کو بٹھاؤ اور پورے بغداد کا چکر لگاؤ اور ساتھ ایک بندہ اعلان کرے یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا، اللہ نے اس کو عزت دی، ہارون کو اس کی عزت کرنی پڑ گئی ہے۔ بس پتر رب تے رب دے رسول نہ لو لا کے رکھو، باقی ستہ ہی خیرانی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد